موضوع درس فی اثبات الالوہیت والقدرت الکاملۃ للہ تعالی سبحانہ والادلۃ علی ذلک، سورۃ الرعد، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وأحكامه للعالم السفلي، فقال وهو الذي مد الأرض أي جعلها متسعة ممتدة بالطول والأرض وأرساها بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی قدرت کاملہ پر دلائل دیتے ہیں عالم سفلی سے۔ عالم علوی سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ان کا تعلق ہے عالم سفلی سے کہ وہ ذات جس نے مد الارض، زمین کو بچھایا اور فراخ کیا، دراز کیا، طول میں بھی اور عرض میں۔ بس اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس کی جتنی آیات مبارکہ میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا ذکر فرمایا ہے، کئی آیات مبارکہ ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض لہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اب جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین میں پانی پیدا فرمایا، یعنی مخلوقات جن کا تعلق زمین و آسمانوں سے، ان میں سب سے پہلے پانی پیدا ہوا، اور جس کا تعلق اللہ کے احکام اور عواقب و نتائج سے، اس میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوا۔ ہر چیز میں اولیت، جیسے تمام عالم ارواح میں سب سے پہلے روح محمد مصطفیٰ پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، پیدا تو مجھے سب سے پہلے کیا ہے لیکن بھیجا سب سے بعد میں۔ تو اس پیدا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی آپ پہلے پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام تو والد ہیں، والد پہلے ہی ہوتا ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عالم ارواح جب اللہ نے پیدا کیا تو عالم ارواح کے اندر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پیدا فرمایا۔ تو اب اسی طرح قرآن پاک اور حدیث مبارک کی روشنی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پانی تھا، اور اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی اسی پانی پہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر حدت اور گرمی پیدا کی، تو وہ پانی گرم ہوتے ہوتے گاڑھا ہوتے ہوتے گاڑھا ہوتے ہوتے ایک قسم کی کیچڑ بن گئی، مٹی بن گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ اسی لیے اختلاف یہ ہے کہ بھی کیا پہلے زمین پیدا ہوئی یا پہلے آسمان پیدا ہوئے۔ تو اب قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کسی جگہ کے پہلے آسمان پیدا ہوئے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین جو ہے وہ آسمانوں کے بعد بچھائی گئی۔ حالانکہ بعد آیات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، زمین پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو جب اس کی بنیاد نہیں ہوگی، چھت کس پہ ڈالیں گے آپ؟ آسمان تو چھت ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو بڑی محفوظ چھت بنائی۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ پہلے زمین کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، گوند کے پھر چھوڑ دیتی ہیں، یا کبھی کبھی اس کے پیڑے بنا کے بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ اس میں خمیر آ جائے، اور پھر جب ضرورت ہوگی، وقت ہوگا کھانے کا، اسی وقت وہ گرم گرم چپاتیاں ڈال دیں گی۔ تو اب زمین تو اللہ نے پہلے پیدا فرمائی، ثم استوى الى السماء فسواها سبع سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اور پھر ہر آسمان میں اللہ نے اپنی مخلوق آباد کی، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا، اور اپنا حکم جاری کیا۔ جب یہ سب ہو گیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو بچھایا گیا۔ یعنی زمین پیدا تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن اس کے بچھانے کا کام بعد میں ہو۔ اور یہ بات بھی ہمیں ملتا ہے الحمدللہ روایات سے کہ جب اللہ نے زمین کو بچھانا ہے نا، تو عین جہاں کعبہ شریف ہے نا، اسی جگہ سے زمین بچھائی گئی۔ یہ مرکز ہے زمین کا، یہ مرکز ہدایت ہے۔ اور اسی جگہ جب پانی تھا تو جہاں کعبہ ہے وہیں ایسے بلبلے کی طرح تھا، یعنی اس وقت بھی کعبہ تھا۔ پھر زمین بچھائی گئی تو اسی جگہ سے بچھائی گئی۔ یہ حقیقی مرکز ہے، اور ویسے بھی مرکز ہدایت ہے، ھدی للعالمین۔ اب زمینیں بھی 7 بنائی گئی جیسے آسمان 7۔ یہ بھی قرآن میں ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی 7، آسمان بھی 7۔ خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، آسمانوں میں اللہ کی مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ چھتیں ڈالتے ہیں، اس میں کتنا لوہا ڈالتے ہیں، سیمنٹ ڈالتے ہیں، کیا کیا ڈالتے ہیں، لیکن کتنا عرصہ چلے گی؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، اس کے بعد دراڑیں پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ لوہے کا مدت ختم ہوگی تو لوہا بھی پھٹنا شروع ہو جائے گا، سیمنٹ کا وقت ختم ہو جائے گا تو سیمنٹ بھی مٹی بن جائے گی۔
تو اب انہوں نے یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ اب ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور اللہ جانے کتنے گزریں گے، لیکن آسمان میں کوئی شکوک یا کوئی فطور یا کوئی نقص نہیں، جیسے بنایا تھا اسی اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ فارجع البصر هل تری من فطور، بار بار نظر ڈالو، ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، بار بار دیکھو، تمہاری نظر تھک جائے گی، بے تاب ہو جاؤ گے، عاجز آ جاؤ گے، لیکن اللہ کی مخلوق میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، اس کے اندر کوئی۔ یہ جو ایک بڑی مشہور بات ہے نا، آج کل سائنس والے کہتے ہیں کہ جی یہ آوازون میں سوراخ ہو گیا ہے، یہ جو گیسز ہوتی ہیں نا ہماری، یہ جو کمپریسر میں جو ہوتی ہیں گیسیں، تلاجے میں، موبائل میں، ہر چیز میں، تو یہ اگر لیکیج ہو جائے نا، یہ اوپر جاتی ہے تو یہ آوازون کے اندر سوراخ پیدا کر دیتی ہے۔ تو وہ آوازون جو ہے وہ آسمان نہیں ہے، آسمان کے نیچے ہے، آسمان میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے بھی آسمان سے نیچے ہیں، یاد رکھو، یہ بھی آسمان پہ نہیں ہے۔ اگر یہ آسمان پہ ہوتے تو کس کی طاقت ہے کہ وہ چاند پہ جاتا؟ اللہ کا تو قرآن میں حکم ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے، وہ کیسے چلے گئے؟ اصل میں یہ سب آسمان کے نیچے ہیں، معلقۃ بین السماء والارض، آسمان کے نیچے معلق ہے اور جذب و انجذاب کی طرح سے اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے اور اپنے امر سے اور اپنے حکم سے تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے پکڑا ہوا ہے، اگر اللہ چاہیں تو گر جائیں، اور جب چاہیں گے تو گر جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، سورج چاند بھی گر جائیں گے، اذا السماء انشقت۔ اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے زمین، پھر آسمان بنائے گئے، پھر زمین کو بچھایا گیا۔ اچھا، اب یہ بھی دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ کیا زمین گول ہے یا مسطح ہے؟ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے ان چیزوں پہ بحث نہیں کی ہے، لیکن قرآن کے انداز یہ ہے کہ مسطح ہے، لیکن اگر گول بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گولائی بڑی ہوگی تو ہر سطح جو ہے مسطح ہوگی۔ ایک چھوٹی چیز ہو نا جی، وہ تو چھوٹی ہے نا، لیکن جب آسمانوں اور زمینوں کی گولائی ہوگی تو اس کا جو بھی حصہ ہوگا مسطح بھی ہوگا، قرہ بھی ہوگا، اس لیے اگر قروی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر مسطح ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن اس کی نفی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں بوجھ رکھے کہ زمین حرکت نہ کرے، کیوں؟ اگر زمین ہلتی رہے پھر ہم تو زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ کوئی بلڈنگ ہے نہیں ہے، زلزلہ کیا ہوتا ہے، بس ذرا اس کی پلیٹیں ہلی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر اللہ نے اس میں بوجھ رکھے، وہ بوجھ کیا ہے؟ پہاڑ، جیسے کہ دوسرے طرف قرآن میں فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اسی طرح قرآن وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اللہ نے اونچے اونچے پہاڑ زمین پہ رکھے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی طرح فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں نہریں بھی جاری کی، وَأَنْهَارًا۔ اچھا، پانی جو ہے نا، اس کا نظام یاد رکھ لیں، سمجھ لیں مختصراً۔ ایک تو پانی ہے آسمانوں میں، اللہ کے عرش کے نیچے ایک دریا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو آسمانوں سے براہ راست بھی پانی برستا ہے،
جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام پہ جب طوفان آیا تو قرآن کہتا ہے وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی گرا نیچے۔ ایک تو یہ ہوا آسمانوں پہ پانی ہے، اللہ چاہے تو براہ راست وہاں سے اتار۔ دوسرا پانی کا انتظام یہ ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف جما دی، گلیشیئر بن گیا، اور وہ اتنی برف ہے، بحر منجمد ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے نا، اگر کوئی جاتا تو پھر پانی آپ کا خراب ہو جاتا تھا، وہ پاک صاف برف ہے۔ پھر اس سے اللہ جب چاہتے ہیں تو سورج کی گرمی سے وہ پگھلتا ہے، اور اس کے پگھلنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے اور پھر زمین میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایسے ندی نالے بن کے بہتے ہیں جو سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان پانیوں کو جمع کر کے آگے نہریں نکالی جاتی ہیں، نہروں سے آگے پھر جداول نکالے جاتے ہیں، اور اللہ نے تیرے لیے آسمانوں میں پانی رکھا، زمین میں بھی پانی رکھا کہ تم اگر چاہو تو کنواں کھود کے پانی نکال لو، زمین کے نیچے پانی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں اپنی مخلوق کو، قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ اکبر، کہ اگر اللہ چاہے اور زمین کو حکم دے کہ نیچے لے جاؤ پانی، کون لائے گا پانی؟ کون نکالے گا؟ تو اس کا پانی پیتے ہو، اس کی زمین پہ رہتے ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو۔ اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہو، زمین سے فائدہ اٹھاتے ہو، فضاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہو، آسمانوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن منت منوتی اور نظر نیاز غیروں کی کرتے ہو۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا دنیا میں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کے نظر ڈالو کہ کیسے میں نے زمین بچھائی۔ کوئی بچھا سکتا ہے؟ تم نے 2 کلے زمین ٹھیک کرنی ہو تو کتنا پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور جس نے یہ ہزاروں میل لمبی زمین بچھائی ہے اس کا کمال قدرت ہے۔ اس لیے فرمایا علم نجعل الارض مہادا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو نہ تو سخت بنایا، میں اگر چاہتا سونے کی زمین بنا دیتا، چاندی کی زمین میں، لیکن جب گرمی پڑتی تم تو مر جاتے۔ یہ سونا بھی اسی وقت تک ہے نا جی، لیکن گرم ہو جائے تو یہی عذاب ہے پھر۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پہ روم کا ایک لشکر آیا مقابلے پر، تو آپ کے جو یعنی نگران تھے ان رپورٹ نے کہا حضرت ایسا لشکر ہم نے نہیں دیکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بالکل آہن پوش ہے، لوہے کی وردیاں پہنے ہوئے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا نا، کبھی سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہن لی، آگے انہوں نے زرہ لگا لی، ایسے نیچے تک زرہ لگا تاکہ تلوار کا کٹ جو ہے وہ پھر اندر اثر نہیں کرتا۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اور حضرت نے حکمت عملی یہ بنائی، اپنے فوجوں کو حکم دیا کہ تم ایستا 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 پیچھے ہٹو۔ اب دشمن نے سمجھا کہ خالد کی فوج شکست کھا گئی تو پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ حضرت خالد ان کو ایسے مقام پر لے آئے جہاں پانی نہیں تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو، رات کو ہم نے لڑائی نہیں لڑنی ہے۔ جب سورج جناب نصف نہار پہ آیا تو لوہا تو آگ کی طرح تپ گیا نا، ان کے لیے تو وہی موت بن گئی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کے لیے وہی لوہے کی وردیاں جہنم کا توق بن گئی۔ تو اس لیے اگر اللہ چاہتے
تو یہ زمین بھی سونے چاندی کی بنا سکتے تھے، لیکن پھر تم اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، پھر تم اس میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے۔ لوہے کی دیوار پہ کیا کھیتی باڑی کرو گے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ زمین بنائی، پھر زمین کی قسمیں بنائی، کہیں اللہ نے زمین ریتیلی بنائی، کہیں اللہ نے زمین خشک بنائی، کہیں اللہ نے زمین پانی جذب کرنے والی بنائی، کسی جگہ اللہ نے زمین پانی محفوظ رکھنے والا، ہر قسم کی زمین بنائی تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے پھل پیدا کیے۔ یعنی دیکھو انسان اگر ایک ہے ضد کے میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ اگر عقل صحیح ہو اور قلب سلیم ہو، صرف اس بات پہ غور کر لو کہ مٹی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، پھل اس کے اندر مختلف ہیں۔ کہیں آم لگا ہوا ہے، کہیں کنو لگا ہوا ہے، کہیں مالٹا لگا ہوا ہے، کہیں کیلا لگا ہوا ہے، کہیں انجیر لگا ہوا ہے، کہیں بادام لگا ہوا ہے۔ زمین تو ایک ہے، پانی بھی ایک ہے۔ دیکھو نا جی، مثلاً علماء نے کہا کہ عورت جو ہے وہ زمین ہے، مرد اس کے لیے بیج ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ بندہ پیدا ہو اور دوسری دفعہ بلی پیدا ہو۔ اب زمین ایک ہو، پانی ایک ہو، فضا ایک ہو، ہوا ایک ہو، سورج چاند ایک ہو، لیکن پھل مختلف ہیں۔ اچھا پھر مختلف جو ہیں، مختلف الاشکال بھی ہیں اور مختلف الالوان بھی ہیں، شکلیں بھی الگ، رنگ بھی الگ، اور ان کا ذائقہ بھی الگ، پھر ان کی خوشبو بھی الگ۔ جو خوشبو سیب میں ہے وہ مالٹے میں نہیں ہے، جو مالٹے میں ہے وہ سیب میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون پیدا کرتا؟ کس کی طاقت ہے؟ کس پیر نے یہ کھیتیاں اگائی ہیں؟ لیکن جب آدمی کا عقل خراب ہو جائے تو اس کا کیا علاج؟ وہ ہمارے ایک ہوتے تھے، فوت ہو گیا، مدت ہو گئی، ہم تو چھوٹے تھے جب دیکھا تھا، بابا شیرن اس کو کہتے تھے، تو وہ جلسوں میں آ کر اپنی نظمیں سنایا کرتے تھے۔ تو وہ ہمیشہ کہتے تھے، وہ کہتے اللہ کے بندے، اگر پیر کی تویز سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ کتی کس پیر سے تویز لیتی ہے جس کے ساتھ ساتھ کٹھے پیدا ہوتے ہیں؟ اس نے کون سی پیر دیکھا ہوا ہے؟ تم تو تعویذ کے بعد بھی کوئی ایک آدھا پیدا ہوگا، یہ تو ساتھ ساتھ آٹھ کٹھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر نظام دیکھو، بکری ایک پیدا کرے گی یا دو کرے گی، کتی تو ساتھ ساتھ کرتی ہے نا۔ اچھا کتا ذبح بھی نہیں ہوتا، بکری ذبح ہوتی ہے، لیکن حلال مال ختم نہیں ہوتا، کتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ لیکن جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ جب اللہ راضی نہ ہو نا تو عقل ختم ہو جاتی۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مت مار دیتا ہے، مت ماری گئی، جب مت ماری گئی بات ختم۔ تو اس لیے اچھا پھر دیکھو کہ ہر پھل جو بھی اللہ نے اس کے جوڑے ہیں، یعنی جیسے بندوں میں جوڑا ہے مرد عورت، رات دن، سورج چاند، اسی طرح پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ اچھا پودوں میں بھی جوڑے ہیں، ایک رات کی رانی ہے، دوسرا دن کا راجا ہے، ان کا بھی تقابل ہے زوجین۔ اس لیے فرماتے ہیں من کل زوجین اثنین من کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار۔ کبھی رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، کبھی دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جیسے دن رات مقابلے پہ ہیں، سورج چاند مقابلے پہ ہیں، اسی طرح پھلوں میں بھی ہر چیز کی جوڑا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ سارا کیوں ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔
کے اندر دلائل ہیں ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے آلاء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں فکر کرتے ہیں، اور فکر کے بعد نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ذات ہے، بس وہی نافع ہے، وہی دار ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ وہ چاہے عزت دے دے، وہ چاہے ذلت دے دے، وہ چاہے تو فقیروں کو غنی کر دے، وہ چاہے تو غنیوں کو فقیر کر دے۔ تو یہ سارا اللہ کا نظام ہے، لیکن سمجھ جب آئے گا جب فکر کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے اندر ٹکڑے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن ہر چیز کا انداز الگ ہے، ہر زمین کا فائدہ الگ ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں اس کے اندر انگوروں کے ہیں، وَزَرْعٌ کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ کھجور کے درخت ہیں، سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٌ، سنوان دو تنے والے، وغیر سنوان ایک تنے والا، یسقا بماء واحد، ایک پانی سب کو لگتا ہے، لیکن نفضل بعضها على بعض فی الاکل، اللہ فرماتے ہیں کھانے میں ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صرف کھجور دیکھ لیں کتنی قسمیں ہیں، یعنی اس وقت موجودہ دور میں جو کھجور ہے تقریباً 300 سے زیادہ قسمیں موجود ہیں۔ جب کھجور کے میلے لگتے ہیں نا وہاں سب قسمیں آتی ہیں، اور ہر کھجور کا اپنا ذائقہ ہے، اجوا کا اپنا ہے، برنی کا اپنا ہے، ہر کھجور کا ذائقہ الگ ہے، سکری کا اپنا ہے، رتانہ کا اپنا ہے، برہی کا اپنا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں پانی تو ایک ہے، پھر ان کے پھلوں کے اندر یہ فرق کون پیدا کرنے والی ذات ہے کہ کسی کو اعلیٰ بنا دیا، کسی کو ادنا بنا دیا۔ ایک کھجور ہے جو آپ کو ایک ٹین جو ہے نا اس کا 2000 ریال کا ملتا ہے، ایک ٹین کھجور ہے جو آپ کو 50 ریال کا مل جائے گا۔ یہ تو کھجور کی قسمیں ہیں، اس میں اللہ نے کتنی قسمیں پیدا فرمائی۔ اور اب تو جدید تحقیق جو آئی ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ کھجور میں سب سے پہلے اجوا، اس کے اندر شوگر ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد اجوا کے بعد جو ہے وہ ہے المجذور، اس کے اندر بھی شوگر نہیں ہے، اور بعض کھجوریں ایسی ہیں جس میں 100% شوگر ہے، اللہ کی شان۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اس کے کھانے میں بھی ہم نے عجیب عجیب ذائقے رکھے ہیں، کسی کو اعلیٰ بنا دیا ہے، کسی کو ردی بنا دیا ہے۔ کیوں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں تو ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جن کا عقل ہے، عقل ہی نہ ہو تو پھر کیا نشانی کام آئے گی۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر وَأَرْسَاهَا بِجِبَالٍ رَاسِيَاتٍ شَامِخَاتٍ، اور بڑے بڑے اونچے پہاڑ رکھ کے زمین کو جما دیا ہے، وَأَجْرَىٰ فِيهَا الْأَنْهَارَ وَالْجَدَاوِلَ وَالْعُيُونَ، اور زمین کے اندر اللہ نے نہریں بھی چلائی ہیں، اس کے اندر شاخیں بھی چلائی ہیں اور چشمے بھی چلائے ہیں، لِيَسْقَىٰ مَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ، تاکہ اللہ نے جو پھل پیدا کیے ہیں جن کے رنگ بھی الگ ہیں، شکل بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی ہر شکل سے دو دو جوڑے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ أَيْ جَعَلَ كُلًّا مِّنْهُمَا يَطْلُبُ الْآخَرَ طَلَبًا حَثِيثًا، رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو گویا ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی رات ڈھانپ لیتی ہے اور کبھی دن ڈھانپ لیتا ہے،
فَإِذَا ذَهَبَ هَذَا غَشِيَهُ هَذَا وَإِذَا انْقَضَى هَذَا جَاءَ الْآخَرُ. جب رات ختم ہوئی تو دن آ گیا، دن ختم ہوئی تو رات آ گیا. فَيَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي الزَّمَانِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَكَانِ وَالسُّكَّانِ. اللہ کا تصرف ہے زمان کے اندر بھی، مکان کے اندر بھی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اے فی آلاء اللہ وحکمہ ودلائلہ وقولہ وفی الارض قطع متجاورات اے اراض یجاور بعضها بعضا وان ھذا طیبۃ تنبت ينفع الناس. اللہ نے دیکھے زمین کے اندر کیسے کیسے قطعے پیدا فرمائے ہیں. یہ زمین جو ہے بڑی اچھا ہے، جس سے پھل نکلتے ہیں، کھیتیاں نکلتی ہیں. اور یہ زمین جو ہے شور ہے، صبغۃ مالحۃ، نمکین شور والی. لا تنبت شیئا، جس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. هكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض. اب زمین کے مختلف رنگ ہیں. وهذه تربة حمراء، یہ سرخ ہے. وهذه بيضاء، یہ سفید ہے. وهذه صفراء، یہ پیلے رنگ کی ہے. وهذه سوداء، یہ سیاہ ہے. وهذه محجرة، یہ پتھریلی زمین ہے. وهذه سهلة، یہ آسان ہے. وهذه مرملة، یہ ریتیلی زمین ہے. وهذه سمكية، یہ گہری ہے. وهذه رقيقة، یہ پتلی ہے. بل كل متجاورات، ایک دوسرے کے قریب ہیں. وهذه بصفتها وهذه بصفة الأخرى. فهذا كله ما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ ان کے بنانے والا کون ہے. وہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی رب نہیں ہے. وجنات من أعناب وزرع ونخيل يحتمل أن تكون عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخيل مرفوعين. یا تو اس کا عطف جو ہے جنات پہ ہے تو پھر یہ مرفوع ہوگا زرع ونخيل. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب، اور اگر اس کا عطف جو ہے اعناب پہ ہے تو پھر یہ وجنات من اعناب وزرع، تو پھر یہ مجرور ہوگا. ولہذا قرأ كل منهما طائفة من الأئمة، اس لیے قرآن نے اس کو مرفوع بھی پڑھا ہے، مجرور بھی پڑھا ہے. وقول صنوان وغیر صنوان. الصنوان والاصول مجتمعات فی منبت واحد، کہ تنہ تو ایک ہے لیکن اس سے آگے کئی تنے نکل رہے ہیں. کالرمان، جیسے کہ رمان ہے، جیسے کہ انجیر ہے. وبعض النخیل، اور اسی طرح بعض کھجوروں کے درخت بھی ہیں. وغیر صنوان، بعض ایسی ہیں کہ جن کا تنہ ایک ہے. علی اصل واحد، ان کا سائر اشجار ہے. ومن سمی ام الرجل سن وہ ابھی، اسی لیے کہا گیا کہ چاچا جو ہے گویا وہ بھی باپ ہے. كما جاء في السنن رسول قال لعمر وعشرة إن أمر سن أبيه. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي سعيد البراء الصنوان وهي النخلات، یعنی اس سے مراد وہ کھجوریں ہیں فی اصل واحد. وغیر الصنوان کا معنی متفرقات، کھجوریں ہیں متفرق ہیں. وقالوا ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن زيد بن أسلم وغیر واحد يسقى بماء واحد، پانی ایک، زمین ایک. نفضل بعض على بعض في الأكل. قال الله مجد نبي شان نبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض على بعض في الأكل. قال الدقل، جیسے ردی کھجور. ایسے فارسی، ایسے میٹھی، ایسے بعض میٹھی ہیں، بعض کھٹی چیزیں ہیں. رواه الترمذي وقال حسن غريب. هذا الاختلاف في اجناس الثمرات والزروع في اشكالها. اسی طرح یہ اختلاف جو ہے اس کی شکل میں بھی ہے، رنگ میں بھی ہے، اس کے ذائقے میں بھی ہے، خوشبو میں بھی ہے. وہ اوراق یا وازار، اس کے پتوں میں بھی ہے. اس کے دیکھیں کہ اب مالٹے کے پتے کیسے ہیں اور انجیر کے پتے کیسے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں فی غایت الحلاوت وذا فی غایت الحموضۃ، اس کے یہ بہت میٹھا، یہ سخت کھٹا. وذا فی غایت المراد وذا افسن درمیانہ. وذا ادب میٹھا.
وہذا جمع ہذا جمع ہذا وہذا، یہ اس کا انداز ہے وہ اپنا. ثم یستحیل لا طعام آخر باذن اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں کہ کھجوروں کا طعم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے پیلی ہوتی ہے، پھر سرخ ہوتی ہے، پھر سفید ہوتی ہے. وہذا اسود وہذا ازرق، پھر یہ سیاہ ہو جاتی ہے، پھر یہ نیلی ہوتی ہے. وقذلک الظہورات، تو اسی طرح پھولوں کو دیکھیں. بانہا کلھا تستمد من طبیعۃ واحد وهو الماء، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے. بہذا الاختلاف الکثیر الذی لا ينحصر ولا ينضبط وفی ذلک آیات لمن کان واعیا، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن ان کے لیے جو یاد رکھنے والے ہیں، نظر رکھنے والے ہیں. وهذا من اعظم الدلالات الفاعل المختار الذی بقدرتی فاوت بین الاشیاء، اور یہ دلالت کرتی ہیں چیزیں اس کی ذات پہ کہ واحد وہی ایک ہے اور فاعل مختار ہے جو چاہے کر دے. وخلق على ما يرى قال ذاك الآيات لقوم يعقلون والله أعلم.